زہرا دے بابا عرشاں دے راہی رب دے ماہی جانے کائنات جانے جہانے کائنات بے سہارا دے سہارا نبی دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد میرے نہایت واجب الاحترام واجب العزت دوستوں بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں ماہ ذیقعدہ دا بابرکت مہینہ اپنی منزل کی طرف روان دوائیں اور غالباً اگلا جمعہ ماہ ذوالحج اندر آئے گا بس دعائے اللہ رب العزت اس بابرکت مہینے کے دوپہر اللہ کریم مصطفیٰ دے شہر کی حاضری بار بار نصیب فرمائے آمین اور جنہ خوش نصیبہ نے اس سال حج دی سعادت حاصل کرنی ہے میرے مالک انہاں دیاں محنتاں اے خرچے اے عبادتاں انہاں واسطے آسانیاں پیدا فرما کے اللہ کریم دگنا ثواب عطا فرمائے اور اللہ کریم انہاں حاجیاں دے بابرکت قدماں دے صدقے اللہ کریم سانوں بھی اچھے بیت اللہ نصیب فرمائے آمین دوستانہ دی وقار اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ فرمایا اس کتاب کے اندر میرے ابراہیم کا ذکر کرو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس طرح دوسرے نبیاں رسولاں کا ذکر کرتے ہو فرمایا اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو آگے فرمایا انہو کانا صدیقا نبیہ بے شک ابراہیم نبی بھی ہیں تے صدیق بھی ہیں نبی بھی ہیں تے صدیق بھی ہیں دوستان کی وقات اے انبیاء کا ذکر ایک ایسی مٹھاس ہے کہ جڑا اللہ رب العزت صرف ایمان والے نصیب فرماتا انبیاء کا ذکر اللہ کریم صرف اللہ دے نیک بندے اور ایمان والے نصیب فرماتا ہے کیونکہ آپ علیہ السلام دا فرمانے علی شان ہے حضور دا فرمانے انبیاء دا ذکر عبادت ہے انبیاء دا ذکر کرنا عبادت ہے اور اللہ دے ولیاں دا ذکر کرنا گناہ کا کفارہ اس واسطے خوش نصیب نے وہ انسان جڑے اللہ دے نبیاں رسولاں کا بھی ذکر کرتے ہیں تے اللہ دے ولیاں کا بھی ذکر کرتے ہیں اللہ دے ولیاں کا بھی ذکر کرتے ہیں اور جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنا یہ بھی خدا دی سنت ہے یہ بھی خدا دی سنت ہے تو دوستان کی وقار اللہ رب العزت نے 1,40,000 کم و بیش یا 2,40,000 کم و بیش پیغمبر نسل انسانی کی ہدایت واسطے اللہ کریم جمعے دے جسیاں ڈیوٹیاں لگدیاں رہیاں ہر نبی رسول اپنے دور کے اندر امت کی اصلاح واسطے تشریف لے آتے رہے اور جو مالک کا پیغام جو مالک کا فرمان وہ سناتے رہے اسی طرح جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دور کے اندر اللہ کریم نے آپ دی ڈٹی لائی اور یاد رکھو جیڑی بڑی بیماری ہوئے ایڈا بڑا علاج نہیں ہوتا ہے بیماری کے نمرود کے علاج نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک عام شخصیت نہیں جد الانبیاء ایک بچے رہتے مسکرا کے نہ کہہ دے سبحان اللہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام آپ نمرود کے دور کے اندر تشریف لے آئے اور خالق کائنات کا جو پیغام سی وہ سنایا اور جنہ خدائی کے دعوے کیتے اللہ رب العزت نے وہ بھی مٹ گئے انہوں نے نسلیں بھی مٹ گئیاں مالک کا ذکر ادو بھی بولاندہ ہے اج بھی بولاندہ ہے قیامت تک دن نہیں بولاندہ رہنا نمرود بیاک وقت پوری دنیا کا بادشاہ آئی ہر پاسے وہ آرڈر چلتے ہیں وہی بادشاہی کے جنگے بجتے ہیں انہیں جب دیکھا کہ ساری دنیا میرے تو ڈرتی ہے پوری دنیا تے میری بادشاہی ہے تو اس نے نا خدا ہونے کا دعویٰ کر چلے نعوذ باللہ من ذالک کہ میں خدا لہذا میری عبادت کرو من سجدہ کرو تو لوگوں نے وہ عبادت کرنا شروع کر دیتی انہوں سجدہ کرنا
کرنا شروع کر دیتا. نمرود جدو تخت تے بیٹھتا ہی نا او دے سجے کھبے اور سامنے نجومی بیٹھ لیا. ایک دن نمرود اٹھیا تے صبح نا اپنے تخت تے بیٹھا تے بڑا پریشان آئی. تے جڑے نجومی بیٹھے سجے کھبے سامنے انہاں آکھے بادشاہ سلامت آج خیر ہے. اے ساڈے بادشاہ خیر ہے آج پریشان نظر آ رہے ہو. اگر ساڈے پاسے کوئی حکم ہے ساڈے لے کوئی آرڈر ہے تے دسو اسی خادم ہاں نوکر ہاں اسی حاضر ہاں. تو نمرود کہنے لگا اصل گل اے میں خواب ویکھیا اس خواب نے من پریشان کر چھڑیا. اس خواب نے مینوں پریشان کر چھڑیا ہے. تے نجومیاں پوچھے ابا کیڑا خواب ویکھیا ہے؟ وہ آخدا ہے کہ میں خواب ویکھیا ہے آج ایسا ستارہ چمکدا ہویا ویکھیا ہے کہ جی اتنی روشنی ہے کہ اس کی روشنی چاند بھی غالب آ گئی ہے تے سورج بھی غالب آ گیا. جدوں میں خواب ویکھیا ہے نا تے میں بڑا پریشان ہو گیا کہ خواب کیسا ہے. تے نجومیاں آکھیا اے نمرود اے جڑا تو خواب پہ دسنا ہے نا اے بھی تعبیر اے رہے کہ تیری سلطنت کے اندر ایک بچہ پیدا ہوئے گا. او بچہ تیری سلطنت نو ختم کر دے گا. اس بچے دے چرچے بلند ہو جان گے. اس بچے دے چرچے بلند ہو جان گے. نمرود پریشان ہو گیا ایک ہی بنے گا. لہذا انہیں جلدی جنال آرڈر جاری کیتے. ایک نمرودی محکمہ تیار ہویا. نمرودی محکمہ تیار ہویا کہ لہذا آج تو بعد جس گھر کے اندر بچہ پیدا ہوئے گا انہوں قتل کر دیتا جاوے گا. بچی پیدا ہوئے تے قتل نہیں کرنی. اگر بچہ پیدا ہوئے تے قتل کر دینا ہے. باقاعدہ نے محکمہ تیار کیتا تاکہ کئی بچوں نے قتل کروا چھڑے. لیکن نہیں نہ جاندا لیقضی اللہ امرا جو مالک دے فیصلے رب جو چاہے ہو گیا. اس دیاں بڑیاں پاوراں نے وہ علا کل شیء قدیر ہے. اس نے زمین و آسمان بنایا. نہ فرمایا ہو جا تو ہو گیا. نہ فرمایا ہو جا تو ہو گیا ہے. پھر اما ہوا دی جدو تخلیق کا ارادہ بنایا پھر مالک دے نرالے اندازاں وہ علا کل شیء قدیر ہے. اس کو بڑیاں پاوراں نے. اسی طرح دیکھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر فرعون نے پورا ٹل لایا پورا زور لایا کہ ایک کام نہ ہوئے. لیکن مالک کی قدرت دیکھو مالک کا کرشمہ دیکھو کہ نمرود فرعون نے گھر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کے تے حضرت موسیٰ کی ماں کو لطف پلا لیا. اے مالک علا کل شیء قدیر ہے. جو مرضی چاہے کر سکتا ہے. اس کے کسی کا زور نہیں چل سکتا. پھر لوگاں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بادشاہی ختم کی تھی انہوں غرق کروایا اللہ کریم کی مدد دے نال. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح جو رب نے حل کرنے کا مقصد ہے کہ نمرود بڑا ٹل لایا. لیکن جو مرضی ہو جائے رب دے اپنے فیصلے مالک کی اپنی مرضی جو چاہے کرے اس کو نہ کوئی روک سکتا ہے نہ ٹوک سکتا ہے. وہ بڑیاں پاوراں دا مالک ہے. پھر وہ ویلا آیا وہ گھڑیاں آئیاں کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ماں دے پیٹ دی زینت بنے. ماں دی پیٹ دی زینت بنے. نجومی روندے پٹدے آئے آکھے نمرود اے بادشاہ وہ تیرے انتظام دھرے دے دھرے رہ گئے. جنہیں ہونا سی وہ تے اپنی ماں دی شکم میں چاہ گیا ہے. وہ تے اپنی ماں دی شکم میں چاہ گیا ہے. نمرود نے اور جلدی نال کم آیا اپنے محکمے تے آرڈر جو جڑا محکمہ تیار کیتا سی سختی آرڈر جاری کیتے یار کہ پہ کر دیو. لیکن نہیں نہ جاندا مالک علا کل شیء قدیر ہے. آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے والے ہو جناب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی پیاری امی جان حضرت امیلہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے شکم دی زینت بنے نے آپ فرماتی ہیں پہلے دے میں پریشان ہوئیاں. لیکن جدو قضا ذکر میں حضرت تعلق جو جناب ابراہیم علیہ السلام دے والد محترم نے انہوں نے جدو ذکر کیتا ہے انہوں نے کیا پریشان ہے وہ میرا مالک آپ پہ انتظار
سونا پتر آ گیا ہے حضرت امیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو پیدا ہوئے آپ فرماتی نے آپ دے پیدا ہونے دیر سی سارے غار وہ چاننی چانن ہو گیا ہے سارے غار چاننی چانن ہو گیا ہے وہ چانن کیوں نہ ہوئے کیونکہ آپ کی پیشانی جنر نور مصطفیٰ چمکا بیمار ناسی تیری نسل بعد میں بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب ترانا نور کا وہ چمکا کیوں نہ ہونا وہ پہ روشنی کیوں نہ ہوئے بلکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے آپ نے ترجمہ فرمایا ہے آپ نے فرمایا جتھے نبی دا نور آ جائے اتھے چانن ہو جانا ہے کہ جو نبی نے نوکر نے جگ چھڑ کے قبر دے میں جانا ہے وہ جڑا کملی والے کی لستہ میں چھڑ لا رہا ہے جنہیں گلے میں جو حضور دی غلامی نہ پڑھا ہے انہیں جو قبر دے میں جانا ہے کہ جو رب دے یار نے آنا ہے آپ نے ترجمہ فرمایا آپ فرمانے نے خبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے آپ فرمانے نے اے نہیں ہونا جو حضور نے آنا ہے تھوڑی دیر چانن رہنا ہے تھوڑی دیر نور رہنا ہے فرمایا نا جو حضور نے آ جانا ہے حملی والے نے پھیرا لا جانا ہے حضور نے ٹول جانا ہے لیکن حشر کا در قبر جنر چانن ہی چانن رہنا ہے آپ فرمانے نے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے مل کے بڑا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم کے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول آگے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول مل کے بڑا جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول بلکہ آپ فرمانے ہیں ارے تجھ سے جنت سیا مطلب ان جدی نور ہو ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول حضرت امیلہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی نے میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو غار دے اندر چھوڑے آئے آکھیا یا اللہ تیرے حوالے عثمان دا جگرہ دے وے کھونا عثمان دا رب دی ذات دے توقع دے وے کھونا چھڑ گیا گئیاں نے چھڑ کے جدو آئیاں نے تو 4 دن یا ہفتہ گزرے آئے پھر ماں دی ماں
السلام نو گھر لے کے آئے نے جب ابراہیم علیہ السلام نو گھر لے کے آئے نے آپ کا جڑا چچا ہے آزر باپ نہیں چچا ہے آزر جڑا بہت بڑھاندہ بھی ہے کہ جڑا بہت فروخت بھی کردا ہے آپ نے دیکھیا میرا چچا بہت بڑھاندہ ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے چچا انہاں دی پوجا کرنی چھوڑ دے نہ نفع دے سکدے نے نہ نقصان دے سکدے نے نہ نفع دے سکدے نے نہ نقصان دے سکدے نے اور آگیا اے ابراہیم ساڑھے بودیاں بڑیاں قیمتاں لگدیاں نے شہر دے اندر لے دے جانا جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چلو ذرا منو نہیں دیو نا آپ نے خود نو لال لے آئے رسی بھی لے لئیے اس بوت دے گال دے اندر رسی پا لئیے گسیٹ دیا بازار دے اندر جا رہے نے لوگ آپ نو ویکھ کے مسکراندے نے ہسدے نے کہ بچہ ہے لیکن آپ اصل اس ٹائم تبلیغ کر رہے ہیں لوگوں جڑا تو اپنے آپ چل نہیں سکتا ہے اپنے آپ کو زحمت تو بچا نہیں سکتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے چلدیاں بازار میں گزرنے ایک بڑھی مائی نے دروازہ کھولیا انہیں پوچھا بیٹا رک جا جناب ابراہیم علیہ السلام رک گئے وہ کہندی ہے خدا کتنے دا دیڑائی جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اما دس سے صحیح تیرا پہلے خدا کتنے گیا ہے جڑا تیرا پہلے رابطہ خدائی کتنے گیا ہے انہیں آگے ہوتے چوری ہو گیا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے چلے دے مسکرا دائی فرمایا اما وہ جڑا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ہے وہ تیری حفاظت کن کرے گا آنا اس خالق کی بارگاہ میں رہا جس مالک کا میں عبادت کرنا ہوا جس رب کو میں منگا اما تو ستی رہے گی وہ مالک تیری بھی حفاظت فرمائے گا تیرے مال کی حفاظت فرمائے گا وہ مائی رون لگ پئی ہے آخری ہے میں تے بڑے غریب ہاں وہ بڑیاں شانہ والا میں کوئی بڑے تحفے نہیں دے سکتیاں کوئی تحائف نہیں دے سکتیاں جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اما پریشان نہ ہو وہ ذات تحفیاں تو پا کے بس ایک کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھنا تیرا کم ہے اس مالک کی ہو جائے گی اس مائی نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھیا ہے پھر میں نے کہن دے ہو نا کہ چنگے مل کے بڑا چنگے دین کی تبلیغ کرتے رہے بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو کیا چچا انہوں چھڑ دے نہ فائدہ دے سکتے نہ نقصان دے سکتے جڑا وحدہ لا شریک اس رب کو مان لے اس رب کو مان لے جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرو تو تمہیں پتہ لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے کیسا مقام عطا فرمایا ہے زندگی کے اندر انسان کو تین چیزاں بہت زیادہ پیاریاں ہیں بہت زیادہ اپنا گھر دوسری چیز اولاد تیسری چیز اپنی جان اپنا گھر ہمیں ککھاں دی گلی بھی ہوئے نا تے او بڑا پیارا لگتا ہے عام طور پہ تسی ویکھ لو بندہ سفر تے گیا ہوئے نا پیسہ جتنا بھی ہوئے 5 سٹار ہوٹل ہوئے اعلیٰ بیڈ ہوئے اے سی لگا ہوئے کھانا بھی اچھا ہوئے لیکن رات کو وہ بندہ بیڈ ہوتے کبھی سجے پاس سے مارتا ہے کبھی کھبے مارتا ہے یہ پوچھا جائے کی گل ہے اے سی بھی لگا اتنا سکون ہے وعدہ ہے نیند نہیں آ رہی جیڑا گھر سون کا مزہ ہے اتنے نہیں آ رہا گھر ہمیشہ اپنا پیارا ہوتا ہے اور اولاد
اولاد انسان اپنا دکھ برداشت کر سکتی ہے لیکن اولاد کا دکھ بندہ برداشت نہیں کر سکتا. یہ اولاد ایک ایسا میٹھا میوہ ہے کہ جدو بھی سینے نال باپ دے نال لگ رہی ہے نا میرا رب سارے اندر دے درد مٹا دے گا. ایسی پیاری چیز اولاد ہے. اور تیسری چیز جان بڑی پیاری ہے. یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے. اگر کو تیرے بندہ کان تے پستول رکھے نا تے آکھے کہ رب ہون دا انکار کر رب نو نہ من. اللہ کریم نے فرمایا جان بچاؤن واسطے عارضی طور تے میرا بھی انکار کر دے کیونکہ جان اتنی پیاری ہے جان بچا لے. لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام آپ گھر دی باری آئی عرض کی مالک میرا دتو ہے کچھ بھی نہیں یا اللہ سب کچھ تیرا ہی ہے میرا کچھ نہیں. جب اولاد دی باری آئی عرض کی مالک پیاری ہے پر تیرے تو پیاری نہیں. جب جان دی باری آئی عرض کی یا اللہ کچھ بھی نہیں پیارا یا اللہ گھر منگے گھر دے واسطے تیار ہاں اولاد تیری راہ پہ قربان کرنی ہوے مالک میں تامی تیار ہاں یا اللہ جے میری جان کی لوڑ پئی تامی میں اپنی جان دے واسطے قربان میں اپنی جان دے واسطے تیار ہاں. اور یاد رکھو جناب ابراہیم علیہ السلام آپ بے معمول سی کہ آپ کلیاں کھانا نہیں کھانے سن. جدو بھائی کوئی بندہ مہمان نہ مل جائے نا آپ کلیاں کھانا نہ کھانا کھاندے. ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ باہر نکلے کہ کوئی مہمان ملے کوئی بندہ ملے تو میں اس کی مہمان نوازی کراں. چلدیاں کوئی بندہ نہ ملیا قبرستان گئے اتنے ضعیف العمر شخص ملیا انہوں پکڑ کے نا اپنے دسترخوان دے لے آندا تے فرمایا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم تے کھانا شروع کر. جو بابا کہنے لگا میں بسم اللہ نہیں پڑھنی کیونکہ نعوذ باللہ من ذالک میں تے رب کو مندا ہی نہ میں تے اپنی پوجا کردا میں تے بسم اللہ پڑھا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر ٹھیک ہے تسی چلے جاؤ. جب گئے نا اللہ کریم نے وہی نازل فرمائی فرمایا ابراہیم جی اللہ فرمایا اس بندے کو کیوں اٹھا رہے یا اللہ تن مندا نہیں فرمایا ابراہیم من نہیں نہ مندا اس ساری زندگی گزار چھڈی گئی بڈھا ہو گیا ہے من نہیں مندا پر میں رزق نہیں پاؤں کیتا ہے. آج تو ایک روٹی واسطے اٹھا چھڑیا ایک روٹی واسطے اٹھا چھڑیا. جناب ابراہیم علیہ السلام دوڑے بابے اور مڑ کے واپس لے آندا بٹھایا آکھا بابا جی کھانا شروع کرو. بابا جی آدھے ہن نہیں شروع کرنا پڑھاؤ نا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاؤ نا بسم اللہ. آکھا بابا جی سمجھ نہیں آئی کی گل ہے فرمایا بابے اور کہنے لگے جناب گل اے کہ میں جوانی گزار بیٹھا ہوں بڑھاپا آ گیا ہے اس رب کو منیا نہیں اس رب نے میرا رزق نہیں مان کیتا. آج کیوں نہ ہوئے آج میں رب کو مانی لواں جے میں نہ منا تامی عطا کر دے جے مان لے تو پھر رب کتنا عطا کرے گا. اس واسطے جناب ابراہیم علیہ السلام جو حضور نے قربانی کا طریقہ دسیا ہے نا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. کیونکہ میں آج ایک دو مسئلہ کی وضاحت کرنی ہے کہ صرف قربانی کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں یا طریقہ نہیں بلکہ سارا سال غریباں کی نوکری دینا یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. سارا سال آپ نے دسترخوان سجانے سارا سال اور لب کے غریباں چن کے قربان و مسکیناں جنہاں کوئی نہ ہوندا جناب ابراہیم علیہ السلام اس واسطے دسترخوان سجاندے ہیں. ایک دفعہ آپ باہر نکلے تو کوئی بندہ نہ ملیا مہمان گھر کے اندر آئے دیکھا حضرت اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل دے کر آپ کے گھر تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا تو کون ہے میرے گھر میری اجازت تو بغیر آیا ہے. آکھیا میں مالک کی اجازت نہ آیا. آکھیا تسی کون ہو آکھیا میں اسرائیل ملک الموت ہاں. آکھیا کیوں آئے ہو اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ میرے رب نے کیا ہے کہ میرے بندے کو خوشخبری دیا کہ ایک بندے کو میں اپنا خلیل بنا لیا ایک بندے کو میں اپنا خلیل بنا لیا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے چہرے کی مسکراہٹ آئی اور جذبات کی تلقین آئے فرمایا جلدی کر او دس کیڑا خوش نصیب ہے جنہوں میرے رب نے اپنا خلیل بنا لیا ہے اپنا دوست بنا لیا ہے. دنیا نے جس کونے تے بھی ہویا میں ساری زندگی وہ کباڈی ہونا پسند کراں گا. وہ کون ہے خوش نصیب جڑا رب دا دوست ہو گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی حضور مبارک ہوئے تمہوں ہی رب نے اپنا خلیل بنا لیا. جناب ابراہیم علیہ السلام نے
وچ آنسو آئے رب دا شکر ادا کیتا اور پوچھا اسرائیل میرے رب نو میری کیڑی ادا پسند آئی ہے تے من اپنا خلیل بنا رہی سنو امت دا درد رکھنے والے لوگ سنو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے دسیا کہ اے جناب ابراہیم رب نو تہاڈی اے ادا پسند آئی ہے کہ تسی رب دی مخلوق نال پیار کر دے رب دی مخلوق واسطے اپنا گھر کھلا رکھ دے ہو جو کچھ بھی تہاڈے دروازے پہ آوے وہ خالی نہیں جاندا بس تسی رب دی مخلوق نال پیار کر دے ہو میرے رب نے تمہیں اپنا خلیل بنا لیا میرے رب نے تمہیں اپنا خلیل بنا لیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کریم نے جب اپنا خلیل بنایا اور حضور دا فرمان سنو پوچھا یا رسول اللہ سب تو بہترین مسلمان کون ہے سب تو بہترین مسلمان کون ہے ساڈا نظریہ ہے جس کپڑے چنگے پائے وہ چنگا ہے سب تو بہترین ہے یا جدا گھر چنگا ٹائل سا لگی ہوئے ماربل لگو ہوئے وہ بڑا بہترین ہوتا ہے یا جدے تو نوکر چاکر ہوں یا چار گڈی ہوں اسی آدھا بڑا بہترین ہے دنیا دا لیکن نانا حضور نے فرمایا سب تو بہترین مسلمان ہوئے جڑا سلام اس پہل کرے اور غریباں دا خیال رکھے سب تو پہل کرے اور غریباں دا